بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ نفس اور گناہ۔ آئیے آج کی ویڈیو میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ در حقیقت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ایسے اعتبار سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کی صلاحیت سے نوازا گیا ہے۔ اب یہ قانون قدرت ہے کہ ہر ایک طاقت کا توافق برقرار رکھنے کے لیے کمزوری کا ہونا بھی ضروری ہے، اور یوں تمام مخلوقات کو تابع کرنے والا انسان در حقیقت تخلیق میں ہی ناتواں ہے۔ حضرت انسان در حقیقت اپنے ہر اعمال کا جواب دہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ہر عمل کو محفوظ کیا جاتا ہے، اور یوں انسان اپنے کیے گئے اعمال کو اپنے ہی دل میں محفوظ کرتا رہتا ہے۔ جب انسان کسی خطا یا گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اپنی حساس طبیعت کی وجہ سے اندر ہی اندر شرمندہ ہوتا ہے، اور اس شرمندگی کے رہتے وہ شخص خطا یا گناہ کو ترک کیے رکھتا ہے، اور ہر اس سوچ کو جو اسی گناہ کی طرف راغب کرے بہت ہی شدت اور پوری طاقت کے ساتھ جھٹک دیتا ہے، اور وہ اس گناہ کو دوبارہ کرنے سے رک جاتا ہے۔ لیکن یہ سوچو کہ جنگ جاری رہتی ہے، اور آخر کار جب انسان اپنے شرمندگی کے جذبات پر قابو پا لیتا ہے تو وہ دوبارہ اپنے آپ کو اس گناہ کا مرتکب پاتا ہے جو در حقیقت اس کی عادت بن چکا ہوتا ہے۔ اجتماعی ماحول میں اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی اور احکامات الہی سے دوریاں اور فاصلے ہیں، در حقیقت وہی ہماری تکلیفوں اور اذیتوں کا سب سے بڑا سبب ہے۔ جب تک ہم خدا کی طرف نہیں پلٹیں گے، اس کے احکامات کی بجا آوری نہیں کریں گے، تب تک ہمارے دکھ اور اذیتیں ہمارا پیچھا کرتی رہیں گی۔ افسوس کہ یہ بات ہے کہ ہم میں سے اکثر مسلمان عبادت میں اتنی کوتاہی اور کمی نہیں کرتے جتنا معاملات میں ہم بد نیت اور بد معاملہ واقع ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عبادات کے علاوہ تمام زندگی کے معاملات میں ذمہ دارانہ رویہ بہت بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ مغرب کی اجتماعی زندگی میں نظر آنے والی امن کی فضا کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے یہاں عام طور سے باہم معاملات کے صاف ہیں۔ ایسی بے ایمانی اور بدکاری جو ہمارے یہاں کئی صورتوں میں پائی جاتی ہے، اس کے آثار وہاں بہت کم ملتے ہیں۔ پس پتہ چلا کہ انسان صرف عبادت کے ذریعے خدا کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم معاملات میں رست روی اختیار نہ کریں۔ یہاں پر میں دو موضوع پر بات کروں گی، اول نفس اور دوسرا گناہ۔ جب تک ان کے بارے میں ہمارا ذہن ہر الجھاؤ سے پاک نہ ہو، ہمیں خدا کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اکثر لوگ یہ نہیں جان پاتے کہ نفس کیا ہے۔ مغرب نے اس کے لیے انا یا ایگو کی صلاح اختیار کی ہے، لیکن اس مقصد کی وضاحت کے لیے یہ لفظ درست نہیں۔ انا یا ایگو میں وہ ساری خصوصیات نہیں آتی جو نفس میں موجود ہیں۔ انا یا ایگو سے مراد انسان کی اپنی ذات یا مائی سیلف ہے۔ اس میں وہ خواہش شامل نہیں ہے جو نفس کے اندر پیدا ہوتی ہے اور جن کی تہذیب کر کے نفس کا تزکیہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس میں دوسری چیز گناہ ہے، اس کا تعلق بھی نفس ہے، مگر گناہ مرحلہ وار طریقے سے انجام پاتا ہے۔ نفس کیا ہے؟ انسان کا وجود گناہوں عنصر کا مجموعہ ہے جو انسان کے داخلی وجود میں پائے جاتے ہیں، اور انہی میں ایک چیز نفس ہے۔ اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے
کہ یہ انسانی خواہشات کا مرکز ہے اور خواہشیں اسی نفس میں پیدا ہوتی ہیں اور ان خواہشوں کو پورا کرنے کی طاقت کا مادہ بھی نفس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اپنے خواہش کو ہر حال میں پورا کرنے کی آرزو انسان کے اندر ایک قوت اور عمل پیدا کر دیتی ہے اور وہ جائز یا ناجائز طریقے سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس مادی طلب کے بالمقابل دین مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ خدا کی خوشنودی بندے کو اسی وقت ملتی ہے جب وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب بندہ اپنی بے لگام خواہش پر کنٹرول رکھنا سیکھ لے۔ اس میں ہر آن اور ہر لمحے طرح طرح کی خواہش پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اس کو اصطلاح میں نفس امارہ کہتے ہیں۔ جب بندہ نفس امارہ پر بڑی حد تک قابو پا لیتا ہے تو وہ نفس لوامہ کے درجے پر آ جاتا ہے۔ اس درجے پر بندے میں برے بھلے اور نیکی اور بدی کی تمیز اس درجے پر بندے پیدا ہوتی ہے۔ پھر جو مسلسل مشق ریاضت کے ذریعے برائی اور شرک کو ترک کرنے کی ہمت پا لیتا ہے تو وہ نفس مطمئنہ کے درجے پر آ جاتا ہے۔ خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے اور نفس بھی خدا سے اور خدائی فیصلوں پر راضی ہونا سیکھ لیتا ہے اور اللہ کی رضا پا لیتا ہے۔ انسان کی زندگی چاروں طرف سے گناہوں کی یلغار اور گناہوں کی کشش سے اس طرح گھری ہوئی ہے جس سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے انسان شاید گناہ کرنے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، لیکن خدا کی آخری کتاب قرآن عظیم بتاتی ہے کہ انسان گناہ کے لیے نہیں، گناہوں سے بچ کر خدا کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تقوی جو مقصود دین ہے، گناہ سے بچنے کا ہی نام ہے۔ متقی وہ ہے جو اس کوچے سے عزت نہ کرے جدھر گناہوں کی جھاڑیاں اور کانٹے ہیں، لیکن انسان پھر بھی انسان ہے، اس کی فطرت گناہوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے اندر گناہ کی شدید رغبت رکھتا ہے، لیکن خدا نے جہاں انسان کی فطرت میں گناہوں کی طرف رغبت کا مادہ رکھا ہے، وہیں گناہ سے بچنے کے لیے ضمیر اور عقل کی نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ یہ ضمیر ہے جو انسان کو گناہوں کی وادی کی طرف جانے سے روکتا ہے، اور یہ عقل ہے جو انسان کو ان نقصانات سے آگاہ کرتی ہے جو گناہ کرنے کے نتیجے میں اسے پہنچ سکتے ہیں۔ گویا انسان کا وجود غیر شر کی کشمکش سے عبارت ہے۔ خدا کی کتاب بتاتی ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، گناہوں کی کشش اسے محصور کر کے اسے مائل باگناہ کر دیتی ہے اور وہ ارتکاب گناہ کر کے خدا کو ناراض کر دیتا ہے۔ تو باقی حقیقت بھی یہی ہے۔ انسان حالت مجبوری میں گناہ کر بیٹھے تو جلد حالات اور غفلت سے نکلا ہے اور خدا کے حضور توبہ کر رہا ہے تاکہ وہ اس کے گناہوں کو اپنے لطف و کرم سے معاف کر دے، آئندہ اس سے بچنے کا عہد کرے، یعنی گناہ کا دائرہ انسان کی فطرت میں رکھنے کے ساتھ اس لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا گیا تاکہ انسان جلد پلٹ آئے اور غفلت میں پڑ کر گناہوں پر گناہ نہ کرتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو معاف کر دینا انتہائی پسند ہے، اسے توبہ کے آنسو بہت عزیز ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ پر ناراضگی سے زیادہ اس امر پر غضبناک ہوتا ہے کہ انسان گناہ کر کے اس پر غرور کرے، اس پر اترائے۔ غفلت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے احکامات اور شریعت کی تعلیمات کی موجودگی میں ان سے روگردانی کر کے خود کو گناہ میں مبتلا کر دینا اور گناہ پر گناہ کرتے چلے جانا اور توبہ کی طرف مائل نہ ہونا، جبکہ گناہ صرف توبہ اور تلافی ہی سے معاف ہو سکتے ہیں۔ اور پھر تلافی سے مراد یہ ہے اگر گناہ مخلوق خدا کا حق مان کر کیا گیا ہے
تو یہ گناہ محض توبہ کرنے سے معاف نہ ہوگا، حتیٰ کہ اس کی عملاً تلافی نہ کر دی جائے، یعنی حقدار کو اس کا حق نہ دیا جائے اور کسی کو تکلیف پہنچائی گئی تو اس سے اپنا گناہ معاف نہ کروا لیا جائے۔ گناہ کے امکان سے حقیقت بننے تک 5 درجے ہیں، اور یہ ترغیب گناہ، بحریک گناہ، خواہش گناہ، امکان گناہ اور پھر عملاً گناہ۔ آج کی زندگی میں اگر چاروں طرف گناہ اور گناہ گار نظر آتے ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر طرف ترغیب گناہ کے دروازے کھلے ہیں۔ دولت عمارت کے بے جان نمائش انسان کو جائز اور ناجائز طریقے سے حصول دولت کی ترغیب دیتی رہتی ہے۔ ذرائع ابلاغ کی جدید ادارے خصوصاً موبائل فون، ان کی اپلیکیشنز مثلاً فیس بک، واٹس ایپ، ٹک ٹاک، میسنجر وغیرہ گناہوں کی طرف انسان کو راغب کر دیتے ہیں۔ ان سے بڑھتی ہوئی دلچسپی اور رہبر عبادت اور تقوی کی زندگی سے دور کرنے اور غافل کر دینے کا باعث بنتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جدید سخاوت میں ترکیب گناہ کے ذرائع باکثرت ہیں، جن میں گھر کر انسان گناہ کی تحریک پیدا ہوتی ہے اور جو خواہش گناہ بن جاتی ہے، اور یہ خواہش جب تکمیل کی طرف قدم اٹھاتی ہے تو امکان گناہ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر گناہوں کا صدور ہوتا ہے۔ گنہگار کی زندگی ایک دلدل میں پھنس جاتی ہے جس سے وہ آسانی سے نہیں نکل پاتا، حتیٰ کہ خدا اس کو سچی توبہ کے نتیجے میں اسے گناہوں کے دلدل سے نکلنے کی توفیق نہ دے دے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔